नाज़रीन, क़यामत की अलामात सुग़रा वो निशानियां हैं जो क़यामत कायम होने से पहले ज़ाहिर होंगी। क़यामत की ये छोटी निशानियां हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद से ज़ाहिर होना शुरू हो चुकी हैं और मुसलसल वक़ू पज़ीर हो रही हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक क़यामत की अलामात सुग़रा के बारे में तफसील से बताएंगे। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनक़रीब लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रहेगा और कुरान की सिर्फ रस्म बाकी रह जाएगी। उनकी मस्जिदें नक्शो निगार से आबाद होंगी और हिदायत के एतबार से वीरान होंगी। उनके उलमा आसमान के नीचे रहने वालों में सबसे ज्यादा बुरे होंगे। उन उलमा से फितने पैदा होंगे और फिर उनमें वापस आ जाएंगे। इस हदीस के मुताबिक कुर्ब क़यामत इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा, यानी इस्लामी चीजों के नाम लोगों में रह जाएंगे और उनकी हकीकत बाकी नहीं रहेगी। जैसा कि आजकल नमाज, रोजा, ज़कात, हज वगैरह के बस नाम ही बाकी हैं और उनकी हकीकत और रूह और अदायगी के वो तरीके और कैफियत बाकी नहीं हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं और करोड़ों मुसलमान उनसे कोरे हैं। आज कुरान मजीद सिर्फ रस्मन ही पढ़ा जाता है। इसके अल्फाज और खुश इल्हानी का तो ख्याल है, मगर इसके मानी पर गौर करना और इसकी माना की हुई चीजों से बचना मुसलमानों के तसव्वुर में भी नहीं रहा। मस्जिदें ज़ेब व ज़ीनत से खूब आरास्ता हैं। दिलकश फर्श, कीमती गालीचे, दीदा ज़ेब फानूस, उम्दा उम्दा नक्शो निगार और आराम और राहत की चीजें मस्जिदों में मौजूद हैं, मगर आज हमारी मस्जिदें हिदायत से खाली हैं। आज हमारी मसाजिद में दुनिया की बातें, ताने, ग़ीबतें बेधड़क होती हैं और इमाम और मुअज्जिन तो मस्जिदों को घर ही समझते हैं। इस हदीस मुबारक में उलमा के बारे में जो ये इरशाद फरमाया है कि उलमा से एक फितना निकलेगा और उनमें वापस आ जाएगा, मुफस्सिरीन किराम इसका मतलब ये बयान करते हैं कि कुर्ब क़यामत उलमा बिगड़ जाएंगे और रुश्द व हिदायत की राह छोड़ देंगे तो आलम में फसाद बर्पा होगा और फिर उसकी जद में उलमा भी आ जाएंगे। इसका यह मतलब ये हो सकता है कि उलमा दुनियादारों और जालिमों की मदद करेंगे। वो लोगों की मर्जी के मुताबिक मसाइल को हल करेंगे और फिर दुनियादार तबका ही उनका मिजाज ठिकाने लगाएगा। इब्न माजा की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में आंदा ऐसे लोग होंगे जो दीन की समझ हासिल करेंगे और कुरान पढ़ेंगे, फिर सरमायादारों के पास जाएंगे और कहेंगे कि हम सरमायादारों के पास जाते हैं और उनसे दुनिया हासिल करते हैं और अपना दीन बचाकर उनसे अलग हो जाते हैं। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया वालों के पास जाकर दीन सालिम रह जाए। जिस तरह कताद के दरख्त से कांटों के सिवा कुछ नहीं लिया जा सकता, उसी तरह सरमायादारों के करीब से गुनाहों के अलावा कुछ हासिल नहीं हो सकता। जो उलमा सरमायादारों के पास जाते हैं वो अमूमन उलमाए सू ही हैं। चंद टकों के लिए उनके पास जाते हैं और अपना वकार खो बैठते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते थे कि अगर अहले इल्म अपने इल्म को महफूज रखते और इसे सलाहियत वाले इंसानों में खर्च करते तो ज़माने के सरदार बन जाते, लेकिन दुनिया हासिल करने के लिए उन्होंने इल्म को दुनिया वालों के लिए खर्च किया, जिसकी वजह से ज़माने वालों की नज़रों में वो जलील हो गए। अबू दाऊद शरीफ की हदीस शरीफ में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की निशानियों में एक ये भी है कि लोग मस्जिदें बनाकर फख्र करेंगे। आजकल हमारी यही हालत है और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कौल के मुताबिक कुर्ब क़यामत में मसाजिद की हालत को इस तरह बयान किया गया है, तुम जरूर मस्जिदों को यहूद व नसारा की तरह सजाओगे। बहकी की रिवायत में है जो शियाबुल ईमान में मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ज़माने में ऐसे लोग होंगे जिनकी दुनियावी बातें उनकी मसाजिद में हुआ करेंगी, तुम उनके पास न बैठना क्योंकि खुदा को उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मिशकात शरीफ में यह हदीस शरीफ मौजूद है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि दीन पर जमने वाला उनमें ऐसा होगा जैसे हाथ में चिंगारी पकड़ने वाला हो। आज के माहौल में नजर दौड़ाएं तो हमें मालूम होगा कि वो ज़माना इस वक्त मौजूद है, क्योंकि हर तरफ बददीनी, बेहयाई और फाशकारी की फिजा है। फिस्क व फजूर और सरकशी का माहौल है। अव्वल तो दीनदार रहे ही नहीं और अगर कोई दीन पर अमल करना चाहता है तो लोग इस राह में आड़े आ जाते हैं। बुखारी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अनकरीब फितने पैदा होंगे। उस वक्त बैठा हुआ खड़े हुए से बेहतर होगा, क्योंकि बैठा हुआ शख्स बानिस्बत खड़े हुए शख्स के फितने से दूर होगा और खड़ा हुआ चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। जो शख्स फितनों की तरफ नजर उठाकर देखेगा फितने उसे उचक लेंगे, लिहाजा उस वक्त से कोई बचाव और पनाह मिल जाए तो वहां पनाह ले ले। फितने के वक्त इबादत खुदाबंदी में मशगूल होना बहुत ज्यादा फजीलत रखता है। हजरत माकल बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कत्ल के ज़माने में इबादत करना मेरी हिजरत के बराबर है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम अजनबियत और बेगानगी की हालत में ज़ाहिर हुआ था। लोग इससे भागते थे और कोई कबूल नहीं करता था और अनकरीब फिर बेगाना हो जाएगा जैसा कि शुरू में था। चुनांचे इस्लाम पर अमल करने वाला कोई ही मिलेगा। फिर फरमाया कि 100 ऐसे लोगों को खुशखबरी हो जो इस्लाम पर चलने की वजह से बेगाने शुमार होंगे। तिरमिज़ी और इब्न माजा की रिवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक दीन हिजाज की तरफ इस तरह सिमट जाएगा जैसे सांप अपने बिल में सिमट कर घुस जाता है और दीन सिर्फ हिजाज ही में रह जाएगा जैसे जंगली बकरी सिर्फ पहाड़ की चोटी ही में रहती है। फिर फरमाया कि बेशक दीन बेगानगी और अजनबियत की हालत में ज़ाहिर हुआ था और अनकरीब फिर बेगाना हो जाएगा जैसा कि शुरू में था। सो खुशखबरी हो बेगाने लोगों को जो मेरी इन सुन्नतों को सवारेंगे जिन्हें मेरे बाद लोग बिगाड़ देंगे। हज़रत ज़ुबैर बिन अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और हज्जाज बिन यूसुफ के जुल्म की शिकायत की। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शिकायत सुनकर फरमाया, सब्र करो, मालूम नहीं आगे क्या हो, क्योंकि कोई ज़माना भी तुम पर ऐसा नहीं आएगा कि उसके बाद ज़माना उससे ज़्यादा बुरा ना हो जब तक तुम अपने रब से मुलाकात न कर लो, यानी मरते दम तक ऐसा ना होगा कि आने वाला ज़माना पहले से और मौजूदा ज़माने से अच्छा आएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह आने वाले स्याह फितरों से पहले नेक अमल करने में जल्दी करो। उस ज़माने में इंसान सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर होगा। जरा सी दुनिया के बदले वो अपने दीन को बेच डालेगा। हज़रत मिक़दाम बिन माद यकरब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, यकीनन मुझे कुरान दिया गया है और कुरान जैसे और अहकाम भी दिए गए हैं। फिर फरमाया, खबरदार, ऐसा ज़माना आएगा कि पेट भरा इंसान अपनी आरामगाह पर बैठा हुआ कहेगा, बस तुम्हें कुरान ही काफ़ी है, इसमें जो हलाल बताया उसे हलाल समझो और इसने जो हराम बताया उसे हराम समझो और हदीस की कोई ज़रूरत नहीं।
پھر فرمایا کہ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ خدا نے کسی چیز کے حرام ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ ناظرین، یہ پیشن گوئی عرصہ دراز سے صادق آ رہی ہے کہ پیٹ بھرنے یعنی دولت مند جو سرمایہ کے نشے میں چور ہیں اور جو ذرا پڑھ لکھ گئے ہیں صرف قرآن کو ہدایت کے لیے کافی سمجھتے ہیں اور احکام احادیث کیونکہ نفس پر گراں گزرتی ہیں اس لیے احادیث سے قطعاً انکار کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں، یہ مولویوں کی ایجاد ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ قرآن مجید کے احکام حدیث کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی اور اس کی تفاصیل سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو تمہیں رسول دے دے اسے قبول کرو اور جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں بڑے بڑے مکار اور جھوٹے پیدا ہوں گے جو تمہیں وہ باتیں سنائیں گے جو نہ کبھی تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے، تم ان سے بچنا اور انہیں اپنے سے بچانا، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ صاحب مرقات اس کی تشریح میں فرماتے ہیں یہ لوگ جھوٹی جھوٹی باتیں کریں گے اور نئے نئے احکام جاری کریں گے، غلط عقیدے ایجاد کریں گے۔ اس قسم کے لوگوں میں سے بہت سے گزر چکے ہیں جن میں ایک غلام احمد قادیانی تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ بتایا اور ختم نبوت کا انکار کیا، خود کو نبی بتایا۔ اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سی خرافات مشہور ہیں۔ بحقی میں یہ حدیث شریف موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور مجلس میں عرب کے شہریوں کے علاوہ دیہات کے باشندے اور غیر عرب بھی تھے۔ اسی اسنا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ پڑھتے رہو، تم سب ٹھیک پڑھ رہے ہو، اور ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو تیر کی طرح درست کریں گے، یعنی وہ حروف کی ادائیگی کا بہت زیادہ لحاظ رکھیں گے۔ ان کا مقصد قرآن پڑھنے سے دنیا حاصل کرنا ہوگا اور اس کے ذریعے وہ آخرت نہیں سنواریں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو گانے اور نوحہ کے طریقے پر پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلقوں سے آگے نہیں بڑھے گا، یعنی ان کا پڑھنا درجہ قبولیت کو نہیں پہنچ سکے گا۔ ان پڑھنے والوں کے اور ان کی قرات سن کر خوش ہونے والوں کے دل فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ آج کل بالکل یہی نقشہ ہے کہ مساجد میں قرآن سنا کر سوال کیا جاتا ہے، تیجے اور 40ویں کے موقع پر قرآن پڑھوا کر اپنی عزت بڑھائی جاتی ہے، میت کی قبر پر 40 روز تک قرآن مجید پڑھ کر اس کی اجرت لی جاتی ہے، تراویح میں قرآن سنا کر پیٹ پالا جاتا ہے، مخارج اور صفات کی ادائیگی کا تو بہت خیال رکھا جاتا ہے، مگر قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے کوسوں دور ہیں۔ 11 مہینے تک نمازیں غارت کیں، داڑھی مڈائی، حرام کھایا اور رمضان آتے ہی مصلی پر پہنچ کر قرآن سنانے لگے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کفر و باطل کی جماعتیں تمہیں ختم کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح بلا کر جمع کر لیں گی جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو بلا کر پیالے کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر ایک صاحب نے سوال کیا یا حضرت کیا اس روز ہم کم ہوں گے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس روز تعداد میں بہت زیادہ ہوگی لیکن گھاس کے ان تنکوں کی طرح جنہیں پانی کا سیلاب بہا کر لے جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اور خدا ضرور ضرور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا روب نکال دے گا اور بے ضرور وہ یقیناً تمہارے دلوں میں کاہلی اور سستی ڈال دے گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ سستی کا کیا سبب ہوگا؟ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دنیا یعنی مال و دولت سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو مکروہ سمجھنے لگو گے۔ برسوں سے یہ پیشن گوئی ہر بار صادق ہو رہی ہے اور مسلمان آج اپنی اس حالت زار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی قوم انہیں نہ عزت و وقت کی نگاہ سے دیکھتی ہے نہ دنیا میں ان کا رہنا گوارا کرتی ہے۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ دوسری قومیں اپنے اوپر مسلمانوں کو حکمران دیکھنا چاہتی تھیں اور آج دور یہ ہے کہ غیر مسلم اقوام مسلمانوں کو اپنی قلم رو میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ اچانک حضرت مصعب بن عمیر آ نکلے۔ ان کے بدن پر صرف ایک چادر تھی اور اس میں چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا۔ ان کا یہ حال دیکھ کر اور ان کا اسلام سے پہلا زمانہ یاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر اسلام لانے سے پہلے بڑے ملائم اور قیمتی کپڑے پہنا کرتے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمانوں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب صبح کو ایک جوڑا پہن کر نکلو گے اور شام میں دوسرا جوڑا پہن کر گھر سے نکلو گے اور ایک پیالہ سامنے رکھا جائے گا اور دوسرا پیالہ اٹھایا جائے گا اور تم اپنے گھروں پر زیب و زینت کے لیے اس طرح کپڑے کے پردے ڈالو گے جیسے کعبے کو کپڑوں سے پوشیدہ کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو ہم آج کی نسبت سے بہتر ہوں گے کیونکہ عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گے اور کمانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تم اس دن کی نسبت آج ہی اچھے ہو۔ اس زمانے میں مسلمان مالدار ہوں گے لیکن دیندار نہیں ہوں گے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم مجھے تمہارے مالدار ہونے کا ڈر نہیں بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں دنیا زیادہ دے دی جائے جیسے تم سے پچھلے لوگوں کو دی گئی تھی اور تم دنیا میں اس طرح پھنس جاؤ جیسے وہ پھنس گئے تھے، پھر تمہیں دنیا برباد کر دے جس طرح انہیں برباد کر دیا تھا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ مالدار تو اس لیے دیندار نہیں کہ ان کے پاس مال ہے، لیکن تعجب یہ ہے کہ آج کل کے غریب بھی دین سے اتنے ہی دور ہیں جتنے مالدار، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور وجہ یہ ہے کہ دینداری کا ماحول نہیں رہا، نہ مالدار گھرانوں میں اور نہ غریبوں کے جھونپڑوں میں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو، تم میں سب سے اچھے لوگ یہی ہیں، پھر ان کے بعد وہ اچھے ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے۔ اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان بغیر قسم دلائے قسم کھائے گا اور بغیر گواہ بنائے گواہی دیں گے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پھر ان کے بعد ایسے لوگ آ جائیں گے جو موٹا ہونے کو پسند کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے آئندہ زمانہ یقیناً ایسا ہوگا کہ شیطان انسانی صورت میں آ کر لوگوں کو جھوٹی باتیں سنائے گا، اس کی باتیں سن کر لوگ متفرق ہو جائیں گے۔ جب ان میں سے کوئی شخص اس کی باتوں کی دوسروں سے روایت کرے گا تو کہے گا کہ میں نے یہ بات ایک ایسے شخص سے سنی ہے جسے چہرے سے تو پہچانتا ہوں مگر نام نہیں جانتا۔ پہلی حدیث میں یہی ارشاد ہے کہ موٹا ہونے کو زیادہ پسند کریں گے، یعنی آخرت کی فکر ان کے دل سے جاتی رہے گی اور انہیں خدا کے سامنے جواب دہی کا خوف نہیں ہوگا۔ وہ اسی بے فکری کے باعث بے تحاشا مرغن مال کھا کر موٹے ہو جائیں گے۔ کھانا پینا اور مال جمع کر کے پھولنا ہی ان کی زندگی کا مقصد بن کر رہ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت بہت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی، شراب پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے،
عورتیں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی کہ 50 عورتوں کی خبر گیری کرنے کے لیے ایک ہی مرد ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں جو کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے اس وقت ہو بہو ہو رہا ہے، البتہ عورتوں کی ابھی اتنی زیادتی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث میں مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اسلام کے فرائض خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، قرآن خود بھی پڑھو اور لوگوں کو بھی پڑھاؤ، کیونکہ میں تمہارے پاس سے جانے والا ہوں اور علم اٹھ جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے، حتیٰ کہ جب کسی معاملے میں دو شخص جھگڑیں گے تو کوئی فیصلہ کرنے والا تک نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں میں سے خدا علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا بلکہ علماء کو موت دے کر علم کو رفتہ رفتہ ختم کر دے گا، حتیٰ کہ جب خدا کسی عالم کو نہیں چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو امیر اور صدر بنائیں گے، ان سے مسائل اور معاملات کے بارے میں سوال کیے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک وقت جلدی جلدی نہ گزرنے لگے۔ پھر اس کی تشریح یہ فرمائی کہ ایک سال ایک مہینے کے برابر ہوگا، ایک مہینہ ایک ہفتہ کے برابر ہوگا، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر، اور ایک دن ایک گھڑی کے برابر ہوگا، اور ایک گھڑی ایسے گزر جائے گی جس طرح آگ کا شعلہ اچانک بھڑک کر ختم ہو جاتا ہے۔ وقت جلدی جلدی گزارنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں شارحین حدیث کے مختلف اقوال ہیں۔ سب سے اقرب اور راجح یہ ہے کہ عمریں بے برکت ہو جائیں گی اور انسان اپنی عمر سے دین و دنیا کے وہ سب فائدے حاصل کر سکے گا جو اس قدر لمبے وقت میں حاصل ہو سکتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئندہ چل کر زمانہ جلدی جلدی گزرنے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں کنجوسی ڈال دی جائے گی اور قتل و غارت کی کثرت ہوگی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اس طرح اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی کہ شراب پئیں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ کیا مسلمان شراب پئیں گے؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے اسے سختی سے حرام فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگ اس کا نام بدل کر حلال کر لیں گے۔